ہندوؤں کے اندر یہ سام وید ہو، یجر وید ہو، رگ وید ہو، ان کے تمام ویدوں کے اندر پرماتما ایک ہی ہے، پرمیشور ایک ہی ہے۔ سکھوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، عیسائیوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے، یہودیوں کے اندر بھی ایک ہی خدا کا نظریہ ہے۔ ہر ایک پوجا ایک ہی خدا کی کرتے ہیں، آگے ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، آگے پیش کرنے والے ہیں، یہ سب خرابیاں انہوں نے پیدا کی۔ ادھر ہندوؤں نے مورتیاں بنا کے ان کو سجدے شروع کروا دیے، ادھر سکھوں نے وہ اپنی قبریں بنا کے ان کو سجدے شروع کروا دیے۔ مسلمان ان سے 4 قدم آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سجدے شروع کروا دیے۔ بابا یہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ جہالت کی بنا پر غلط لوگ جب آپ کو ریپریزنٹ کریں گے تو پھر ایسی غلطی پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے جبر نہیں کیا، انہوں نے کسی کو مارا نہیں، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ اللہ کا ولی ہندوستان میں گیا، حضور خواجہ علی بن عثمان حجویری المعروف حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان میں تشریف لائے۔ یہ 2 اللہ کے ولیوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا ہے۔ اور قرآن میں پاک کی آیہ مبارکہ کے مطابق حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے نا جی۔ ان لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کیا ہے، اب شکر تو ادا کرنا بنتا ہے نا، ان کا نام لینا تو بنتا ہے نا کہ یہ وہ اسلام کے اصل چہرے ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، جاہل پیر کی بات نہیں ہوئی۔ حضور سیدی داتا علیہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولیوں کو دیکھو گے وہ عالم ضرور ہوگا، اللہ کا ولی بے نمازی نہیں ہوگا۔ خواجہ صاحب بے نمازی نہیں تھے۔ آپ حضور داتا علیہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جائیں نا تو وہاں پر آج بھی خواجہ صاحب کا حجرہ موجود ہے، جہاں پر انہوں نے چلہ کاٹا، 40 دن بیٹھے رہے، اور پھر جب اٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ او بھائی مجھے تو اللہ نے جو منزلیں دی سو دی ہیں، لیکن جب میں یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں، گنج بخش فیض عالم لفظ تھا، گنج بخش فیض ہر 2 عالم مظہر نور خدا، یہ تو خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، خزانے ہر 2 عالم دونوں جہانوں کے خزانے تقسیم کرنے والے ہیں۔ مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر دیکھنا ہو تو یہاں تمہیں نظر آئے گا، اس کے انوار و تجلیات کے انوار دیکھنے ہوں تو یہاں پر تمہیں نظر آئیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما، اگر کوئی ناقص آئے تو کامل بنا دیتے ہیں، کامل آئے تو اس کو اگلی راہ دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ نہیں، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے جب آدمی کو پڑھ لکھ جائے نا جی، اس کے اندر ایک علمی غرور پیدا ہو جاتا ہے، علمی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسی زبان میں بات کرنا پسند کرتا ہے جو عام عوام الناس کی عقل سے بالا تر ہو، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا مارکا مارا۔ اللہ والوں کی یہ بات نہیں ہوتی، سادہ سی بات کرتے ہیں، سادہ سی بات، اور سادہ سادہ لفظوں میں اس کو مسئلہ سمجھا دیتے، سادہ سادہ بات کی، اپنے علم کے جواہر نہ دکھائے، دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عالم کی مجلس میں بیٹھ تو زبان کو سنبھال کے بیٹھ، عالم کی مجلس میں جب بیٹھنا ہے زبان کو سنبھالو، ولی کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو دل کو سنبھالو۔ اللہ کے ولیوں کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔